الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة تحت اقدام الامهات او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ الحمدللہ یہ ہمارے بھائی جواد صاحب نے اپنی والدہ اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، زندگی میں بھی ان کی بہت خدمت کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی خدمت کو قبول فرمائے، اور دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کے ایصال ثواب کے لیے الحمدللہ یہ ہر وقت کوشاں رہتے ہیں، اور اسی سلسلے میں آج ہمیں یہاں جمع کیا ہے۔ والدین کے جو حقوق ہیں قرآن مجید میں 5 مقامات پر اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ اپنی عبادت کے فوراً بعد جو حکم دیا ہے وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ اب والدین کے ساتھ حسن سلوک کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ والدین والد والدہ دونوں آ گئے اس میں۔ اچھا، مزے کی بات یہ کہ قرآن مجید میں خالی ایک کا ذکر نہیں ہے، والد کا ذکر نہیں ہے، یہ خالی والدہ کا ذکر نہیں ہے۔ جہاں حقوق کی بات آتی ہے، حسن سلوک کی بات آتی ہے، وہاں دونوں کا ذکر ہے۔ والدئی کہا یعنی دونوں کے ساتھ آپ نے اچھا سلوک کرنا ہے۔ اب جو والدین ہیں ان کے جو حقوق ہیں زندگی میں وہ بھی قرآن مجید نے خود بیان فرما دیے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ فرمایا کہ آپ انہیں اف تک نہ کہو، انہیں اف تک نہ کہو۔ اب یہ اف کا جو لفظ ہے عربی زبان میں بہت ہی معمولی چیز کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے یہ جو انسان ناخن تراشتا ہے نا، ناخن کاٹتا ہے، ناخن کاٹ کر جو پھینک دیتا ہے وہ بھی اف کے اندر شامل آ جاتے ہیں، یعنی حقیر سے حقیر چیز، کم سے کم ترین چیز۔ تو مطلب یہ ہوا کہ آپ والدین کے ساتھ ذرا بھر بھی ایسا سلوک نہ کریں کہ جس سے ان کی دل شکنی ہو۔ تو اس لیے فرمایا پہلی چیز تو یہ کہ انہیں والدین کو اف تک نہ کہو، اور پھر فرمایا ولا تنہرہما، اگر وہ کوئی بات کہہ دیں، غصہ کریں، ناراضگی کا اظہار کریں یا کسی بات پر انہیں طیش آ جائے تو ولا تنہرہما، تو جواب میں آپ انہیں جھڑکے نہیں۔ قرآن مجید میں یہ بھی تو آیا ہے نا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو، مانگنے والوں کو مت جھڑکو، یعنی خوش اسلوبی سے اچھے طریقے سے اس کو جواب دو۔ تو یہاں بھی یہی ہے کہ والدین کو جھڑکنا نہیں ہے، بلکہ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے ساتھ انتہائی نرمی کے ساتھ بات کرو، شفقت سے پیش آؤ۔ کریم کس کو کہتے ہیں؟ کریم وہ ذات ہوتی ہے جو انسان کو، یا کیسے اللہ کی نام کے ساتھ بھی ہم کریم کا لفظ استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کریم نے یہ فرمایا ہے، کرم کرنے والا، مہربانی کرنے والا۔ تو گویا انتہائی نرمی اور کرم اور شفقت کے ساتھ والدین کے ساتھ پیش آؤ۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ جب ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو پھر ان کے ساتھ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، ان کے سامنے تن کر نہیں کھڑا ہونا، اکڑ کے نہیں کھڑا ہونا، بلکہ ان کے سامنے عاجزی سے پیش آنا ہے۔ اور اگر دنیا سے چلے جائیں تو پھر وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، آپ اللہ سے یہ دعا کرتے رہیں کہ اے اللہ، اے پروردگار، جیسے انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم کیا اسی طرح ان پر تو رحم فرماتا رہے اور ان کے درجات کو بلند کرتا رہے۔ تو یہ والدین کے حقوق ہیں جو قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں۔ اب دیکھیے، اب ہم سب ماشاءاللہ والدین بیٹھے ہیں یہاں، ہم سارے والدین یہاں پر بیٹھے ہیں۔ اب والدین کی کیا ذمہ داری ہے، یا دادا دادی کی کیا ذمہ داری ہے، بڑوں کی کیا ذمہ داری ہے؟ چونکہ اصل جو یہ
رنگ آتا ہے نا، یہ جو ایک نقشہ جو ہمیں قرآن پاک نے دکھایا ہے، یہ تبھی نظر آئے گا جب والدین تربیت ایسی کریں گے اپنی اولاد کی۔ اگر تربیت ایسی ہوگی تو پھر اولاد ایسا سلوک کرے گی، ایسا رویہ اختیار کرے گی، یہی نقشہ ہمیں نظر آئے گا۔ اگر تربیت کے اندر کمی ہوگی تو پھر یاد رکھیے گا کہ اولاد بھی پھر قرآن مجید نے جو ہمیں یہ نقشہ دیا ہے اس نقشے کے مطابق ہمیں نظر نہیں آئے گی، ان کا پھر رویہ کچھ اور ہی ہوگا۔ اب ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ ہماری جو ذمہ داری بنتی ہے اس کا ہمیں درس جو ملتا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی سے ملتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو اور ان کی والدہ کو اس جگہ چھوڑ کے آئے جس جگہ کو اللہ فرماتے ہیں کہ وادی غیر ذی زرع، یعنی بالکل ویران تھا، کچھ نہیں تھا وہاں پہ، نہ پانی، نہ کوئی کھانے کی چیز، نہ کوئی آبادی، نہ کوئی انسان، کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے حکم سے چھوڑ کے آ گئے، اللہ کے آسرے پہ چھوڑ کے آ گئے۔ ماں نے جو حضرت اسماعیل کی تربیت کی وہ تربیت ہمیں نظر آتی ہے اس وقت جب اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب آپ نے اپنے بیٹے کو میرے نام پر یا میری رضا کے لیے قربان کرنا ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین سے سفر کر کے مکہ پہنچے تھے، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ میں موجود تھے اپنی والدہ کے ساتھ، اور ان کی عمر اس وقت 6 سال ہو چکی تھی۔ 6 سال وہ اپنی والدہ کی تربیت میں رہے، ماں کی تربیت میں رہے، درمیان میں 1-2 چکر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لگائے تھے۔ جب آپ وہاں سے فلسطین سے نکلے تھے، تقریباً 15 سے 20 دن کا فاصلہ ہے، اگر آدمی اونٹ پر سوار ہو کر وہاں سے سفر کرتا ہے تو تقریباً وہ جب وہاں بیت اللہ میں تشریف لائے اور اپنی بیوی سے کہا کہ اب اس بچے کو ماشاءاللہ بڑا ہو گیا ہے، تیاری کرا دے، تھوڑا اس کو گھما پھرا کے لاؤ، اور حضرت ہاجرہ نے بھی ان کو تیار کر کے بھیج دیا۔ اور جب آپ لے کے گئے اور جب قربانی کا وقت تھا، کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کا حکم پورا کرنا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا مجھے تو اللہ کی طرف سے یہ حکم ملا ہے کہ میں آپ کو انی اذبحک فانظر ماذا تری، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کو اپنے نام پر اپنی رضا کی خاطر قربان کروں، اب آپ بتائیے کہ آپ کی کیا رائے ہے، آپ کیا کہتے ہیں، آپ اس بات کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان جو اللہ کی طرف سے آپ کو حکم ملا ہے آپ اس حکم کو پورا کیجئے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اسی لیے تو حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نا کہ کس نے سکھائے اسماعیل کو آداب فرزندی، یہ جو آداب سکھائے تھے کس نے سکھائے تھے؟ ماں نے ہی سکھائے تھے نا، ماں نے تربیت کی تھی کہ انہوں نے اللہ کے حکم کے سامنے اور اپنے والد کے سامنے اپنا سر خم کیا، اپنا سر جھکا دیا اور فرمایا کہ جو آپ چاہتی ہیں، جو آپ کو حکم ملا ہے آپ اس پر عمل کیجئے۔ تو اس لیے میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ تربیت اصل میں کام آتی ہے۔ اب ہمیں تربیت کرنی ہے اپنی اولاد کی، ان کو برا سکھانا ہے، اچھا سکھانا ہے، بتانا ہے کہ یہ اچھا ہے یہ برا ہے، بتانا ہے کہ یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے، بتانا ہے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے۔ اگر ہم یہ سکھائیں گے تو انشاءاللہ اپنی ذمہ داری پوری کریں گے تو پھر اولاد بھی اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گی۔ اب اس میں ایک پڑھے لکھے لوگوں میں جو ڈیبیٹ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جی والدہ کا زیادہ حق ہے یا والد کا زیادہ حق ہے۔ اگر حدیث دیکھی جائے تو اس میں لکھا گیا ہے کہ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ ادھر اللہ کے رسول کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تیری ماں کا اور تیری والدہ کا۔ دوبارہ اس نے پوچھا تو آپ نے دوبارہ بھی یہی جواب دیا۔ تیسری دفعہ جب آپ نے فرمایا، اس نے پوچھا تو آپ نے پھر بھی یہی فرمایا۔ اب جب چوتھی دفعہ اس نے کہا تو آپ نے فرمایا کہ تیرے والد کا حق ہے۔ اب اس سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید والدہ کا 3 گنا زیادہ حق ہے، والد کا کم ہے۔ اصل میں ہم نے چیزوں کو سمجھا نہیں ہے۔ والد کا حق اپنی جگہ ہے، والدہ کا حق اپنی جگہ ہے۔ بعض چیزوں میں دیکھا جائے تو والد کے حقوق زیادہ نظر آتے ہیں، اور بعض جگہ دیکھا جائے تو ماں کے حقوق زیادہ نظر آتے ہیں۔ اب والدہ کے جو حقوق ہیں وہ 3 گنا زیادہ بتائے جاتے ہیں، اور حدیث کیا کہتی ہے کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ اب یہ عجیب سی چیز ہے کہ ماں کے قدموں تلے کیسے؟ اس کے 2 پہلو ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ اس کے 2 پہلو ہیں۔ ایک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت ماں کی خدمت سے ملے گی، جنت ماں کی خدمت سے ملے گی، خدمت کرو گے تو جنت ملے گی۔ اچھا، دوسری بات جو عجیب بات ہے اس میں لوگوں کو سمجھ نہیں آتی اور وہ بڑی کام کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ اس کا مطلب جنت کہاں ہے؟ جنت کے بارے میں اگر آپ سورہ نجم پڑھیں گے نا تو اللہ فرماتے ہیں عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأویٰ،
کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے لیے گئے تو سدرۃ المنتہا تک گئے. جبرائیل کا جو ٹھکانہ ہے، جو مقام ہے، جو گھر ہے، وہ سدرۃ المنتہا ہے. اور فرمایا عندہا جنت الماوا، اس کے سامنے ہی جنت الماوا ہے. اب جنت کے 8 درجے ہیں. اب یہ سب سے پہلا درجہ جو ہے وہ جنت الماوا ہے. اس کے بعد اور بلند جنتیں ہیں اور اس سے اونچی جنتیں ہیں. اب ادھر فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں تلے. تو اس سے ہمیں درس یہ دیا گیا ہے کہ جہاں جنت کی ابتدا ہوتی ہے وہاں ماں کی عظمت وہاں سے شروع ہوتی ہے. ماں کی جو عظمت ہے وہ وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں جنت کی ابتدا ہوتی ہے، جہاں جنتی کی بلندی کی ابتدا ہوتی ہے. تو یاد اس لیے فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں تلا ہے. اس لیے ماں کی خدمت کرنا، والدہ کا احترام کرنا، والدہ کی بات کو سننا، یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کے لیے جنت کا ایک دروازہ ہے. بعض بزرگوں نے فرمایا کہ جنت کا دروازہ ہے. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ماں باپ کی خدمت کرنا، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ماں کے قدموں کو بوسہ دینا ایک ایسی عبادت ہے کہ جو 10 سال کی عبادت سے زیادہ بھاری ہے. انسان 10 سال نافل عبادت کرتا رہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ ذکر کرتا رہے، تسبیحات پڑھتا رہے، درود شریف پڑھتا رہے، اس عبادت سے والدہ کے پاؤں کا ایک بوسہ لے لینا، قدم کو چوم لینا، اس سے زیادہ بڑی عبادت ہے یہ. حضرت ابو اسحاق ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں. ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ وہ درس دینے کے لیے جب درسگاہ میں آئے، سینکڑوں شاگرد ان کے پاس ہوتے تھے، تو 2 شاگرد حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ حضرت ہم نے رات کو ایک خواب دیکھا ہے اور ہمیں آپ سے خواب کی تعبیر پوچھنی ہے. آپ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، دونوں بیٹھ جاؤ، پہلے ایک اپنا خواب بتائے پھر دوسرا بتائے گا. تو ایک شاگرد نے خواب بتایا، کہنے لگا کہ حضرت رات میں نے خواب میں دیکھا ہے اور خواب میں بھی آپ کو دیکھا ہے. آپ کو میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ کے داڑھی مبارک کے اندر موتی چمک رہے ہیں اور عرش سے آپ پر نور کی بارش ہو رہی ہے، اللہ کی رحمت کی بارش ہو رہی ہے. یہ میں نے خواب دیکھا ہے. دوسرے شاگرد نے کہا کہ حضرت مجھے اپنے خواب بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے بھی سیم یہی خواب دیکھا ہے. تو حضرت نے کیا فرمایا؟ حضرت نے فرمایا اصل بات یہ ہے کہ رات میں اپنی والدہ کے پاؤں دبا رہا تھا، خدمت میں تھا، آپ کے پاؤں دبا رہا تھا، اور پاؤں دباتے دباتے بعض اوقات مجھ پر نیند کا غلبہ ہوتا تو میرا سر جھکتا تو میری داڑھی ماں کے قدموں پہ لگ جاتی تھی، میری داڑھی کے بال ماں کے قدموں پہ لگ جاتے تھے. تو یہ اللہ پاک نے خواب میں آپ نے مجھے دکھائی، یہ جو مجھے آپ کو جو موتی نظر آ رہے ہیں، اللہ کے نور کی جو بارش تمہیں نظر آ رہی ہے، وہ صرف والدین کی، ماں کی قدموں کے ساتھ بیٹھنے کی، یہ اللہ نے مجھے صلہ عطا کیا. اس خواب کی تعبیر یہ ہے. اس لیے یاد رکھیے گا کہ ماں کا جو مقام ہے اسلام میں بہت بڑا ہے، بہت زیادہ احترام ہے. تو لہٰذا ماں کی خدمت کرنا، ماں کا احترام کرنا، ماں کی بات سننا، ماں کی ہاں میں ہاں ملانا، چاہے بات اچھی لگے یا بری لگے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور ایک مسلمان کے لیے لازمی ہے. اچھا، والد کی بات آ جاتی ہے. والد کے بارے میں بھی بعض لوگ سوال کرتے ہیں جی والد کا کیا مقام ہے؟ دیکھیے ایک حدیث پاک ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا الرحمن فی رضا الوالد، اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے. اگر باپ راضی ہے تو اللہ بھی راضی ہے. وسخط الرحمن فی سخط الوالد، اگر والد ناراض ہے تو پھر رب بھی ناراض ہے. تو دیکھیں جنت کہاں سے ملتی ہے؟ ماں کے قدموں سے ملتی ہے، ماں کی خدمت سے ملتی ہے. اور اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی والد کی خوشنودی سے ملتی ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کی اگر خوش ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے تو پھر تو سب کچھ مل جاتا ہے. اس لیے والد کا اپنی جگہ مقام ہے، والدہ کا اپنی جگہ کا مقام ہے. تو لہٰذا والد کا احترام کرنا. ایک حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کوئی شخص اپنے والد کو محبت کی نظر سے، پیار کی نظر سے دیکھتا ہے تو اللہ اس کو 70 حج کے برابر ثواب عطا کرتا ہے. 70 مقبول حج کے برابر ثواب عطا کرتا ہے. تو ایک صحابی مسکرا اٹھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا اور آپ نے فرمایا مسکرا رہے ہو، اللہ کی رحمت اس سے کیا، اللہ کی رحمت کے خزانوں میں کوئی کمی ہے؟ اگر اللہ چاہتا تو 70,000 حج کے برابر بھی ثواب عطا فرما سکتا تھا. تو اس لیے والدین کے جو حقوق ہیں، والدین کا جو رتبہ ہے اسلام میں بہت بلند ہے. ایک صحابی ایسے، اور پھر والدین کی زندگی کے بعد ان کے دوستوں سے اچھا سلوک کرنا، ان کے لیے ایصال ثواب کرنا، یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے. چونکہ جو لوگ قبرستانوں میں جو لوگ ہیں وہ ہمارے ایصال ثواب کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں. ایک حدیث کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ قبرستان میں تشریف لے گئے. جمعہ کے دن قبرستان میں جانا بھی سنت ہے، والدین کی قبر پہ انسان جائے، جا کر ان کے لیے فاتحہ پڑھے، ان کے لیے دعا کرے اور اپنی موت کو بھی یاد کرے. تو اللہ کے رسول قبرستان میں تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ قبرستان پر اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے. قبرستان بھی کہاں کے؟ مدینے کا قبرستان ہے.
ان پر اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے، نور کی بارش ہو رہی ہے۔ فرمایا جنت سے انعامات اتر رہے ہیں، اور ہر قبر کا جو مردہ ہے، میت ہے، وہ اپنے اپنے حصے کا جو جنت کی نعمتیں وہ جا کر لے رہا ہے۔ کوئی دامن بھر رہا ہے، کوئی کپڑا بچھا کے، کوئی سمجھ لیں تھیلی میں بھر رہا ہے، کوئی کپڑے میں بھر رہا ہے، سب جنت کی نعمتیں لے رہے ہیں۔ اور فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ ایک خاتون ہے، وہ ایک تخت پر بیٹھی ہے اور وہاں سے ہل نہیں رہی، اس کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں اس کے پاس گیا، جب میں گیا تو وہ خاتون ادب سے کھڑی ہو گئی اور اس نے مجھے سلام کیا۔ میں نے پوچھا کہ سارے قبرستان کے جو لوگ ہیں وہ تو جنت کی نعمتیں حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور آپ بڑے آرام سے بیٹھی ہو؟ کہنے لگی کہ اللہ کے رسول مجھے ان نعمتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ بھئی کیوں؟ اس لیے کہ میرا جو بیٹا ہے وہ حافظ قرآن ہے، اور روزانہ وہ قرآن پاک تلاوت کر کے میرے لیے ایصال ثواب کرتا ہے، تو لہٰذا مجھے جنت کی نعمتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا، وہ آپ کا بیٹا کہاں ہے؟ کہنے لگی کہ میرا بیٹا مدینے کے بازار میں کھجور بیچتا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے، بازار میں دیکھا کہ ایک صحابی تھے آپ کے بیٹے کھجور بیچ رہے ہیں۔ اس نے دیکھا کہ اللہ کے رسول میری طرف آ رہے ہیں، ادب سے کھڑا ہو گیا، احترام سے کھڑا ہو گیا اور السلام علیکم کہا۔ اس کے منہ جو ہے وہ زبان سے کچھ حرکت کچھ پڑھ رہا تھا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کیا پڑھ رہے ہو؟ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہوں، اور کاروبار بھی کرتا ہوں، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں، اور تلاوت کر کے اپنی ماں کے لیے ایصال ثواب کرتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے اس کو اپنے گلے لگایا اور اس کی پیشانی پر بوسہ دیا، اور آپ نے فرمایا کہ مبارک ہو کہ جو تم ایصال ثواب کرتے ہو، اللہ رب العزت تمہاری والدہ کو اس کا ثواب پہنچا رہا ہے، اور وہ جنت کے ممبر پر، جنت کے تختوں پر بیٹھی ہوئی ہے۔ تو دیکھیں، والدین جب تک دنیا ہے ان کی خدمت کرنا، ان کی اطاعت کرنا فرض ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہاری ماں کی نافرمانی اللہ نے تم پر حرام کر دی ہے، اور یہ گناہ کبیرہ میں شامل ہے والدین کی نافرمانی کرنا، والدین کا کہنا نہ ماننا۔ تو لہٰذا والدین کی خدمت کرنا، ان کی اطاعت کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ ایک اسلامی فریضہ بھی ہے، اور کہہ سکتے ہیں کہ ایک مسلمان کی شان بھی ہے۔ اور والدین کے دنیا سے جانے کے بعد ان کے لیے ایصال ثواب کرنا، اب ایصال ثواب میں بھی ہم لوگ پتہ نہیں گو میں کہتے رہتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ بالکل ہوتا ہے۔ آپ جو قرآن کی آیات پڑھ کر اللہ سے دعا کریں گے کہ اے اللہ اس کا ثواب میرے والدین کو پہنچا دے، اللہ پہنچا دے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو اس کا اجر نہیں ملے گا، آپ نے تو ان کے لیے پڑھ لیا، نہیں، آپ کو جو اجر ملنا ہے وہ بھی ملے گا، ان کو بھی اس کا اجر ملے گا۔ ایک صحابی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میں سفر میں تھا اور میری والدہ کا انتقال ہو گیا، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، کیا میں اس کے لیے کچھ کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں، اس کے لیے ایصال ثواب کر سکتے ہو۔ اس نے کہا میں فلاں جو میرا باغ ہے وہ میں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے لیے میں اس کو صدقہ کرتا ہوں، خیرات کرتا ہوں، اور اس کا ثواب اپنی والدہ کو پہنچاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا مبارک ہو، اللہ پاک تمہارے صدقے کو قبول فرمائے گا۔ تو لہٰذا ان کے لیے صدقہ کر دینا، خیرات کر دینا، ہر نماز کے بعد چلتے پھرتے سورہ فاتحہ پڑھ کے، قرآن مجید کی کوئی آیت پڑھ کے، درود شریف پڑھ کے، کچھ پڑھ کے ان کے لیے ایصال ثواب کر دینا، یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایصال ثواب ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو ان تک پہنچا دیتا ہے۔ باقی ایک اور ذمہ داری بھی ہے کہ والدین اگر حیات نہیں ہیں، اگر ان کے ذمہ نمازیں ہیں، اگر ان کے ذمہ کوئی روزے ہیں، روزے ان سے بیماری کی حالت میں رہ گئے، یا ویسے بڑھاپے کی حالت میں رہ گئے، یا ویسے رہ گئے، یا نمازیں کچھ رہ گئیں، تو ان کا فدیہ بھی ادا کر دیا جائے۔ اب فدیہ کیا ہے؟ روزے کے برابر فدیہ ہے، ایک روزے کے برابر ایک نماز کا فدیہ ہے، لہٰذا وہ فدیہ ادا کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ العزیز اس کا بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو ان کی کمی ہے اس کو اللہ تعالیٰ اس فدیہ سے جو ہے پورا کر دے گا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔